القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض شروع في تفريعات مختلف فيها بيننا وبين الشافعي رحمه الله على ما ذكر من حكم الخاص. يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأركان، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجود، وهو قوله تعالى واركعوا واسجدوا على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف والشافعي رحمه الله. وبيانه أن الشافعي رحمه الله يقول تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض لحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال له قم فصلي فإنك لم تصلي، هكذا قاله ثلاثا. ونحن نقول إن قوله تعالى واركعوا واسجدوا خاص وزع لمعنى معلوم، لأن الركوع هو الانحناء عن القيام، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض، والخاص لا يحتمل البيان حتى يقال إن الحديث لحق بيانا للنص المطلق فلا يكون إلا نسكا، وهو لا يجوز بخبر الواحد، فينبغي أن تراعي منزلة كل من الكتاب والسنة، فما ثبت بالكتاب يكون فرزا لأنه قطعي، وما ثبت بالسنة يكون واجبا لأنه ظني. فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. کہہ رہے ہیں کہ لہذا تعدیل ارکان کو رکوع اور سجدے کے حکم کے ساتھ بطور فرض لاحق کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ متن کی عبارت ہے المنار کی۔ آگے شارح اس کی شرح فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شروع فی تفریعات مختلف فیہا بیننا و بین الشافعی رحمہ اللہ علی ما ذکر من حکم الخاص، یعنی اذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأركان، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجود، وهو قوله تعالى واركعوا واسجدوا على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف والشافعی رحمہ اللہ۔ کہہ رہے کہ یہاں سے ان فروعی مسائل کا آغاز ہے جو ہمارے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان خاص کے مذکورہ حکم کے بنا پر مختلف بھی ہے۔ یعنی جب خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے کسی بیان اور وضاحت کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدے میں اور رکوع کے بعد قومہ میں اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں مطمئن ہونے کو رکوع اور سجدے کے حکم یعنی باری تعالیٰ کے ارشاد ورکعوا واسجدوا کے ساتھ بطور فرض لاحق کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ملحق کیا ہے۔ وبيانه أن الشافعي رحمه الله يقول تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض لحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال له قم فصلي فإنك لم تصلي، هكذا قاله ثلاثا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں تعدیل ارکان حدیث اعرابی کی وجہ سے فرض ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ
ایک دیہاتی صحابی نے نماز میں جلدی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خَاصٌّ وُزِّعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ لأن الركوع هو الانحناء عن القيام والسجود هو وضع الجبهة على الأرض والخاص لا يحتمل البيان حتى يقال إن الحديث لحق بيانا للنص المطلق فلا يكون إلا نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد۔ شارح فرماتے ہیں کہ اور ہم یہ کہتے ہیں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے ارشاد وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص ہے جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ رکوع حالت قیام سے جھکنے کا نام ہے اور سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ حدیث نص مطلق کے لیے بیان واقع ہوئی ہے، لہذا یہ حدیث نہیں ہوگی مگر نسخ بن کر، اور نسخ خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي أَن تُرَاعِيَ مَنزِلَةَ كُلٍّ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُونُ فَرْضًا لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُونُ وَاجِبًا لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کی مرتبے کی رعایت کی جائے، بس وہ چیز جس کا ثبوت کتاب سے وہ فرض ہوگی اس لیے کہ کتاب قطعی ہے، اور جس چیز کا ثبوت سنت سے ہو واجب ہوگی اس لیے کہ سنت ظنی ہے۔ فلا يجوز الحاق التعدیل بأمر الرکوع والسجود على سبیل الفرض۔ یہ عبارت صاحب المنار یعنی ماتن رحمہ اللہ کا ہے، اور یہاں سے ماتن علیہ رحمہ ان فروعی مسائل کا آغاز فرما رہے ہیں جو خاص کے مذکورہ حکم یعنی لا يحتمل الخاص لا يحتمل البیان لکونہ بینا کے بنا پر اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان مختلف بھی ہے۔ کئی مسائل بیان فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان، دیکھیے تعدیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، سیدھا کرنا، اور ارکان یا رکن کی جمع ہے، اور تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں اسی طرح سجدہ کرتے وقت رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی قومہ میں اور دونوں سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، ان سب ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ تو تعدیل ارکان یہ طرفین کے نزدیک واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ البتہ باری تعالیٰ کے ارشاد وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کی وجہ سے نفس رکوع اور نفس سجدہ فرض ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حناب میں سے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع اور سجدے کی طرح تعدیل ارکان بھی فرض ہے۔ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ایک دیہاتی صحابی کی حدیث ہے جن کا نام خلاد ابن رافع تھا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ صحابی یعنی خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، درحال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرماتے۔ چنانچہ ان صحابی نے نماز پڑھی اور نماز بغیر تعدیل ارکان کے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یعنی واپس جائیے اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور آپ نے دوبارہ نماز ادا کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اس طرح 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو نماز سکھلا دیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبی حدیث ہے، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما افعل ذلك في صلاتك كلها۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کرو کامل طریقے پر اسباغ کے ساتھ، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، پھر قرات کرو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ، اور یہ طریقہ اپنی پوری نماز میں ملحوظ رکھو۔ اس حدیث میں جو محل استشہاد ہے وہ مضمون ہے جو حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، وہ ہے تعدیل ارکان۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تعدیل ارکان کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کے فوت ہونے کی صورت میں نماز کی نفی فرمائی، اور نماز کی نفی ترک فرض سے ہوتی ہے، نہ کہ ترک واجب یا ترک سنت سے۔ تو اس طور پر ثابت ہوا کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اس میں دونوں خاص ہے، وَارْكَعُوا اور وَاسْجُدُوا یہ دونوں خاص ہیں۔ خاص کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ چنانچہ رکوع ایک خاص معنی یعنی حالت قیام سے جھکنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور سجدہ بھی ایک خاص معنی یعنی زمین پر پیشانی ٹیکنے کے لیے واضح نے وضع کیا ہے۔ اور ابھی ماقبل میں جو خاص کا دوسرا حکم بیان ہوا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک خاص چونکہ تفسیر اور توضیح کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس لیے حدیث اعرابی کو باری تعالیٰ قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کے لیے بیان تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث اعرابی اس آیت کے لیے ناسخ ہے، مگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو دونوں میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مرتبے پر رکھا جائے۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ نفس رکوع و نفس سجدہ چونکہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اس لیے وہ فرض ہے، کیونکہ کتاب اللہ دلیل قطعی ہے، اور دلیل قطعی سے حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس لیے رکوع و سجدہ دونوں فرض ہوں گے۔ اور تعدیل ارکان جو حدیث یعنی خبر واحد سے ثابت ہے اس کو واجب قرار دیا جائے گا، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور دلیل ظنی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ واجب ہوتا ہے، اس لیے تعدیل ارکان فرض نہیں ہوگا بلکہ واجب ہوگا۔